السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سورہ رحمان ہے جی، اور اس کی آیت مبارکہ کریمہ 56 سے لے کر 59 تک کی تفسیر کا آج ہم شرف حاصل کریں گے۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ ان میں ہوں گی جھکانے والیاں نگاہوں کو، نہیں چھوا انہیں کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے۔ تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جٹلاؤ گے؟ کأنہن، گویا کہ وہ ہے یاقوت، الیاقوت والمرجان، یاقوت اور مرجان ہیں۔ جنت کی عورتوں کی بات ہو رہی ہے جی، چاہے وہ حوریں ہوں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ تعریف جنتی حوروں پر صادق آتی ہے، یعنی کہ اس کا مصداق جو ہے وہ جنت کی حوریں ہیں، کیونکہ فرمایا کہ وہ ایسی حوریں ہیں کہ ان سے پہلے نہ تو کسی جن نے ان کو ہاتھ لگایا اور نہ انسان نے۔ اور دنیا کی عورت چاہے جنت میں بھی چلی جائے تو وہ شادی شدہ بھی تو ہوتی ہے، تو اس کو انسان نے جو ہے نا وہ ہاتھ لگایا ہوتا ہے۔ مراد سمجھ لیں کہ قرآن مجید نا بہت اعلیٰ کتاب ہے، یہ اشاروں میں بات کرتا ہے، تو اشارے میں یہ مراد جمع ہے، یعنی کہ مباشرت، کہ وہاں پر ایسی عورتیں ہیں کہ اس کو اس سے پہلے نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا نہ کسی انسان نے۔ اب پہلا تو اس میں سبق یہ ہے کہ وہ نہ روک کر رکھنے والی اپنی نگاہوں کو، کس سے روک کر؟ یعنی کہ خامدوں پر ہی ان کی نگاہیں ہیں، خامد پر روک کر رکھنے والی ہیں، اپنے خامدوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھ۔ اور یہ بڑی قابل تعریف بات ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ سیرت کی جو خوبصورتی ہوتی ہے نا، یعنی کہ سیرت وہ مقدم ہے ظاہری خوبصورتی سے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فیہن قاصرات الطرف، کہ وہ اپنی نگاہوں کو روک کر رکھنے والی ہیں، اس کا پہلے ذکر کیا کہ اپنے شوہروں کے علاوہ کسی کی طرف نہیں وہ دیکھیں گی۔ پھر فرمایا کہ وہ تو گویا یاقوت اور مرجان ہے، ان کی خوبصورتی کا یہ حال ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ توبہ نعوذ باللہ کہ وہ جبراً اپنے خامدوں پر نگاہیں روک کر رکھیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر اتنی محبت ڈال دی ہوگی کہ ان کو اپنے خامند سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نظر ہی نہیں آئے گا، بلکہ وہ کہیں گی کہ ہمارے خامند ہی سب سے زیادہ خوبصورت ہے جنت میں۔ اور کچھ نا لوگوں نے نا اشعار بھی مفسرین کرام نے ذکر کی ہیں۔ عبدالسلام بٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر اشعار کہے ہیں، کہتے ہیں کہ شعر پڑھے ہیں انہوں نے کہ شاعر کہتا ہے کہ خوبصورت عورت ہو لیکن لوگوں کی نگاہوں سے میلی ہو چکی ہو، مذہب بازاری عورت ہو یا کسی کی نگاہ کو نہ روکے، تو
غیرت مند مرد کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، چاہے جتنی مرضی خوبصورت ہو۔ اور پھر شعر بولے انہوں نے کہ شاعر کہتا ہے کہ بہت اچھا کھانا ہو اور اس پر مکھی گر جائے تو طبیعت کھانے کو نہیں کٹتی، سمجھ گئے نا اشارہ؟ یعنی کہ ایسی عورت کیا ہے مکھی پر مکھی گر۔ اور کہتے ہیں کتے کا جوٹھا جو ہے نا شیر نہیں پیتا، کتا منہ مار جائے نا جس پانی کو، شیر ادھر سے پانی نہیں پیتا کہ کتے کا جھوٹا ہے۔ تو یہ اداکار آئے ہیں، فنکاریں، یہ جتنی بھی ہوتی ہیں، میں یعنی کہ اکثر کی چلے بات کر لیتا، کوئی کہے گا جی ہم پر بھی فتویٰ لگائے، لیکن بغیرت ہوتی، اور یہ کیا ہے ان کی عزت، اور لوگ جو ہے نا یہ اس پر فدا ہو رہے ہوتے، ہیروان بنا رکھا ہوتا ہے۔ آپ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں نا، یہ مرد بھی۔ پھر نا 24ویں بات یہ ہے، یہاں چوتھی بات کر لیں کہ بیوی کے بغیر نا جنت کی نعمتیں بھی ادھوری ہیں۔ اللہ نے آپ دیکھیں نا نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں تو عورت کا بھی ذکر کیا۔ کہتے ہیں بڑا اچھا ویسے یہ نقطہ ہے، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے حوروں کو ہاتھ نہیں لگایا، نہ ان کے استعمال میں تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ نہیں چھوا انہیں کسی انسان نے اس سے پہلے اور نہ کسی جن نے۔ ہاں جی ٹھیک ہے بات، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ ایسی عورتیں ہیں، حوریں ہیں، نہ تو جن نے ہاتھ لگائے نہ انسان نے، تو آدم علیہ السلام جنت میں نہیں رہے، یقین ہے، تبھی تو حوا کو پیدا کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ اور یہ بھی اچھا استدلال ہے۔ پھر نا کہتے ہیں جو عورت شرم و حیا والی نہ وہ ہرجائی ہوتی ہے، شرم ہی جو نہیں، وہ ہر ایک کی ہو جائے گی۔ ہرجائی کسی کی بھی وفادار نہیں ہوتی، اور بعض تو کہتے ہیں یہ ایسی عورتیں ہوتے ہیں ان کا دل پلٹتے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ بہت بڑی سیرت کا کردار ہے، یعنی کہ سیرت کہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے۔ استغفر اللہ، آج ویلنٹائن ڈے ہی ہے، دیکھیں کیسی بات ہے، کیسی آیات آ گئی ہیں۔ یہ محض اتفاق نہیں، میں نے کہا بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ہوتی ہیں، دیکھیں۔ اور آج مجھے نہیں پتا کہ وہ پھول کم ہو گئے ہوں گے یا قبر میں پھول ڈالنے کے لیے کم ہو گئے ہوں گے رات۔ شبرات کا اور یہ ویلنٹائن ڈے کا مقابلہ ہو رہا ہے نا، پتہ نہیں کون جیتا ہے۔ یہ تو سروے سے پتہ چلے گا کہ روزہ زیادہ رکھا ہے یا ادھر ہی پھول پہنچاتے رہے ہیں۔ تو بہرحال آج کل نا یہ جو فتنہ پھیلا ہو نا گرل فرینڈ، یہ بڑا تباہ ہو، بوائے فرینڈ، یعنی کہ شادی کسی اور سے کرنی ہے، یہ ذہن ہے، یہ میرا دوست ہے۔ اور پھر وہ دوستی تو کیا ہوتی ہے، محبت میں بدل جاتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں چھوڑو اس کو، میرے ساتھ ہی شادی کر لو، ہیں جی یہ حال ہے۔ پہلے شادی ہو جاتی ہے، پھر شادی چھڑوا دیتے۔ ہمارے تو ادھر نا علاقے میں ایک نے نا، وہ خاوند نے دیکھا، سچی بات ہے، بوائے فرینڈ کو فون کر رہی تھی پہلی رات، خاوند نے دیر پہلے اس کو سمجھایا مہینہ کہ نہیں نہیں شادی تیری بھی بدنامی میری بھی بدنامی ہوتا ہے، مرد کی بھی عزت ہوتی ہے، عورت ساتھ چھوڑ کے یا طلاق ہو جائے یہ مرد کو بھی جھٹکا لگتا ہے، یہ نہیں ہے خالی عورت۔ سمجھایا اسے، نہیں سمجھی، یقین کیجئے کہ اس نے طلاق لینا گوارا کر لی، اس نے کہا میں نے بوائے فرینڈ کو نہیں چھوڑنا، خامد سے طلاق لے لی۔
بوائے فرینڈ نہیں ہوتے، بہت کچھ ہوتے، وہ یہ بات نام ہی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو کہے نا فی ہن قاصرات الطرف، کہ وہ اپنے نگاہوں کو روکنے والی ہیں، تو عورت کسی سے اظہار محبت نہیں کر سکتی خامد والی۔ یہ بڑی بغیرتی، بے شرمی، بے حیائی کی بات ہے کہ شوہر بیوی ہو کسی اور کی اور اظہار محبت کرے کسی اور سے۔ اللہ نے تو کہے کوئی اتنی شرم و حیا والی بات تو دور کرنے کی ہے، وہ نگاہ اٹھا کر نہیں کسی کی طرف دیتی۔ جنت میں چاہے کتنے ہی حسن یوسف ہوں، یعنی کہ جو عورتیں وہ صرف اپنے خامند کو دیکھ رہی ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، عورت کا سب سے بڑا یا سب سے بڑی خوبی اور بڑا کمال، بڑی خوبی بڑا کمال شرم و حیا ہے۔ جیسے عورت میں شرم و حیا نہیں۔ بعض نے نا ایک اور عجیب استدلال کیا، ادھر آ رہا ہے فی ہن قاصرات الطرف اور آگے آ رہا ہے فی الخیام، وہ نا وہ بعض حورے جو ہے نا خیموں میں ہوں گی، جو ہے نا حور مقصورات فی الخیام، حورے ٹھہرائی ہوئی خیموں میں، یہ 72 نمبر آیت ہے، آگے 72 نمبر۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تقوی ہے، فتویٰ نہیں ہے، تقوی، یا یوں کہنے اچھی بات ہے، زیادہ بہتر کہ عورت بھی کسی مرد کو نہ دیکھے۔ اجازت ہے، میں پہلے کہہ رہا ہوں، صحابیات سے ثابت ہے، وہ دیکھ لیا کرتی تھی پردے میں، یعنی کہ اب پردہ کر کے مردوں کو اور مرد عورت کو۔ لیکن بعض نے کہا کہ دیکھیے نا اللہ تعالیٰ نے وہ خیموں میں رکھا ہے تو بہتر ہے، لیکن یہ بہرحال ایسی بات نہیں ہے بہت زیادہ شدت والی کہ لیے اب عورت بھی کسی مرد کو نہ دیکھے۔ یہ تو اب چونکہ بہت وقت بدل چکا ہے تو یہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ ہاں بے پردہ نہ دیکھے، جو اب اصول ہے، یعنی کہ مرد کسی عورت کو بے پردہ نہ دیکھے۔ بعض نے نا یہ کہا ہے کہ پردہ بھی ایک ایسی نعمت ہے، فی الخیام کے، عورتیں جو ہے نا وہ خیموں میں ہوں گی اپنے، تو یہ تعریف کی ہے نا نعمت، تو کہتے پردہ جنت میں بھی ہوگا۔ یعنی بعض چیزیں ساکت ہو جاتی ہیں، نماز پڑھنی ہے پڑھو، نماز نہیں پڑھنی نہ پڑھو، لیکن پردہ ایک ایسی نعمت ہے جو جنت میں بھی ہوگی، کیونکہ اس کا تعلق ہی شرم و حیا کے ساتھ ہے، تو شرم و حیا تو ہر جنتی میں ہوگی تو پردہ بھی ہوگا۔ بلکہ یہ جو مکانات ہے نا، مکانات بنانے کے مقصد ہوتے ہیں چور سے حفاظت ہو، سردی گرمی سے حفاظت ہو، ہے نا، اور پردہ ہو۔ کہتے ہیں کہ جنت میں تو کوئی چور ہو نہیں سکتا، سارے جو جنتی ہیں، نفس کا تزکیہ ہوا ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، جنت میں جا کے کیسے چوری؟ وہ تو چور وہ کرے گا نا جو مل نہ رہی ہو، وہ تو جو چاہے گا مل جائے گا، تو جنت میں چور نہیں ہوگا، نہ چوری ہوگی، اور جنت میں ایسی گرمی سردی بھی نہیں ہوگی، یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ بندے کی موسم طبیعت کے خلاف ہو، بلکہ جیسا چاہے گا موسم اپنا کر لے گا۔ ٹھیک ہے، تو مکان پھر یہ دو مقصد کے لیے ہوتے ہیں، سردی گرمی سے بچانے کے لیے، پردے کے لیے، اور چور سے حفاظت کے لیے۔ تو صرف پردے کے لیے ہے مکانات، یا خوبصورتی زینت کے لیے، آرام کے لیے، لیکن گرمی سردی سے بچنے کے لیے، چور سے بچنے کے لیے نہیں ہے۔ پھر 11ویں بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ یہ حوریں پیدا ہو چکی ہیں، ہوں گی نہیں، یاد رکھیے، آ رہا ہے حدیث میں، حوریں یعنی کہ پیدا نہیں ہوں گی، اب ہیں، لیکن عمر ان کی اتنی ہی رہے گی جتنی اللہ نے رکھی۔
نہیں 16 سال لگا لے 33 سال لگا لے جتنی بھی جو عمر نہیں ان کی بڑھتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر بڑھ رہی ہے ادھر نہیں. آدم علیہ السلام کی عمر شمار ہوتی تھی اوپر عمر شمار نہیں ہوتی. اور یہ نا روایت بھی نقل کر رہے ہیں عورت کا قول مفسرین اکرام. وہ کہہ رہے ہیں عورت کہے گی کہ جنت میں تجھ اپنے شوہر کو کہہ رہی ہے کہ جنت میں تجھ سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت میں دیکھتی ہی نہیں اور نہ جنت میں تجھ سے بڑھ کر کوئی مجھے محبوب ہے. عورت کہہ رہی ہے جنتی حور یا چلے بعد میں جا کے جنت کی بھی کر دے. یہ دنیا کی عورت بھی کہے گی. نہیں یہ اس کی تفسیروں میں لکھا ہے حدیثوں میں ہے یہ آیت نہیں ہے. مرد کسی عورت کو دیکھتا دنیا میں غیر محرم تو وہ کہتی ہے کہ تو کسی مجھے چھوڑ کے کسی نہیں. وہ کہتی ہے اگر بیوی تنگ کرے تو یہ آ رہا ہے وہ بھی روایت کسی نے دیکھنی پڑے گی کہ یہ تیرے پاس عارضی طور پہ آنا تو اس نے میرے پاس ہے تو اسے کیوں تنگ کر رہی. ہاں اتنا یعنی کہ باقی وہ الفاظ ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ جنتی عورتوں یعنی حوروں کی بات ہے. تو اگر دنیا کی بات ہو دنیا کی عورتوں کی تو اس کی پھر یہ طویل ہے کہ وہ جوان کر کے کنواری کر کے جنت میں داخل کی جائے گی. تو ظاہر ہے کنواری کو نہ جن نے ہاتھ لگایا نہ انسان کنوارے پن میں پھر یہ ہوگا. اور ایسا ہے بلکہ میں نے تو یہاں تک روایات میں سنا ہے کہ کنواری کر کے جنت میں داخل کی جائیں گی شادی شدہ بھی بوڑھی یعنی بوڑھی عورت جوان کر کے کنوارا پن ہوگا اور پھر جب بھی اس سے تعلق قائم کرے گا کنوارا ہی پائے گا اسے. یہ نہیں ہے کہ تعلق قائم ہو گیا تو اب وہ شادی شدہ ہو. ہاں وہ میں ذکر کر رہا ہوں ابھی. اور اس سے 15ویں بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ جن کے لیے نا جننیاں ہوں گی. پتہ کیوں جن کے لیے جننیاں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ادھر فرمایا نا کہ ان کو کسی اس سے پہلے نہ جن نے ہاتھ لگایا نہ انسان نے. اس سے نا استدلال یہ کر رہے ہیں یار یہ عبداللہ بھائی نہیں آ جائے ان کے لیے میں نے کتنے جمعے کے لیے تیاری کی تھی ہے. جن کے لیے جننیاں اور حوریں ہوں گی اور انسانوں مردوں کے لیے دنیا کی عورتیں اور حوریں. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ادھر نا جنوں کے لیے جننیاں ہوں گی یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ جن کے لیے کوئی انسان عورت ہو کہ انسان عورت کنواری ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے تو ادھر اکیلی ہے تو جن کے ساتھ بیائی جائے. ایسا نہیں ہوگا کیونکہ وہ انس نہیں نا ہے. یعنی کہ انسان کی شادی انسان ہی سے ہوگی اور جن کی شادی جننیاں ہی سے ہوگی جنت میں بھی. بات میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ یہ خواہش نہیں پیدا ہوگی کسی بھی مرد کو کہ مجھے جن سے میں نے شادی کرنی. ادھر یہ خواہش ہی پیدا نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی جن کے اندر یہ خواہش ہوگی کہ میں نے انسان عورت سے شادی کرنی. ہاں بس انسان انسان سے اور جن جن سے. یہ ویسے بڑی ایک بات ہے. سمجھ آ گئی نا بات؟ وہ اس لیے کیا گیا کہ ادھر حور کو ادھر دنیا میں چھوتے ہیں نا. ہاں دنیا میں چھو جاتے. میں ابھی بات کرتا ہوں آپ کا سوال آگے انشاءاللہ حل ہوگا. یہ بھی جو آپ نے کہا ہے کہ جنوں کو جننیاں
وہ حور کی فارم میں نہیں، حوریں بھی ملیں گی جنوں کو، کیونکہ حوریں ہماری بھی تو نہیں ہے نسل، ہم تو اگر ہم سے وہ انس رکھ سکتی ہے تو جن سے بھی رکھ سکتی ہے، تو جنوں کو جو ہے نا حوریں بھی ملیں گی، انسانوں کو، مردوں کو جیسے حوریں بھی ملیں گی۔ لیکن اگر عورت انسان ہو، یعنی کہ انسانی عورت، دنیا کی عورت، اس کی ادھر بھی شادی انسانی مرد سے ہوگی، جن سے نہیں ہوگی۔ پھر اس سے نا یہ بھی مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ بھائیو پیچھے آ رہا تھا ولیمن خاف مقام ربی جنتان، ادھر سے بات شروع ہوئی تھی کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، آج کا خوف کل کا امن ہے۔ یعنی کہ آج ہم دنیا میں اللہ سے ڈر گئے تو کل امن ہی امن ہے، اگر آج نہ ڈرے تو پھر معاملہ مشکوک ہے۔ پھر 18ویں بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جنسی طاقت ہے نا، جو اشارہ سمجھے، یہ جنتی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، یہ غلط نہیں ہے، استعمال غلط ہے۔ یعنی کہ مردانہ اوصاف یہ جو ہے نا، یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، بلکہ نبیوں کو ادھر ہی وہ جنت کی نعمتوں میں سے کچھ حصہ ملتا ہے نا، تو 40 مردوں جتنی یا 30 مردوں جتنی دنیا ہی میں نبیوں کو طاقت دی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ باعث کمال ہے کہ وہ کئی شادیاں کرتے ہیں۔ اور دنیا میں بھی یہ نعمت ہے، جنسی قوت، طاقت، یہ عیب نہیں ہے، اصل میں استعمال غلط ہو رہا ہے نا۔ جیسے دولت کمانا برا نہیں ہے، سود کے ذریعے کمانا برا ہے، تو جنسی قوت کو استعمال کرنا حلال طریقے سے یہ برا نہیں ہے، ناجائز طریقے سے کرنا برا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی پتہ لگے جنات میں بھی جنسی رغبت ہے، ان میں بھی یہ پایا جاتا ہے معاملہ۔ وہ جنیاں ملیں گی نا انہیں ادھر بھی، سننا رہے ہو رات کو میرے پیچھے نہ پڑ جائے، مطلب یہ جو اچھا نہیں، ہم تو احمد بن حنبل کے قول پر عمل کرتے ہیں کہ نہ بھائی، ادھر سے جننیوں کی شادی انسان سے نہیں ہو سکتی۔ باقی نا 20ویں بات یہ ہے کہ یہ فطرتاً یہ جائز خواہش ہے کہ عورت کنواری ہو، یہ بری بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نعمت گنوائی ہے کہ ان کو نہ جنوں نے ہاتھ لگایا نہ انسانوں نے ہاتھ لگایا، تو وہ کنواری ہوئی نا۔ تو کنواری کو پسند کرنا، کنواری سے شادی کرنا، یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ تم نے جابر تم نے اس کے ساتھ شادی کیوں نہیں کی کنواری کے ساتھ، وہ تم سے کھیلتی، تم اس سے کھیلتے، ترجیح دی۔ ہاں آپ نے بیواؤں سے زیادہ کیا کیونکہ وہ آپ کا نا تبلیغی مشن تھا، تبلیغی مقصد تھا، لیکن کنواری ہونا یہ نعمت ہے۔ میں نے تو آپ کو یہاں تک بتایا کہ جب جائے گا کنواری پائے گا۔ لگتا ہے یہ میری آڈیو زیادہ مقبول ہوگی جی، جب سنیں گے نا ہندوستان تک پہنچے گی، بلکہ امریکہ تک پہنچے گی۔ اور یہ نا پھر جس جن یا عورت، اچھا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہاں ادھر بھی قوانین کی پابندی ہے جنت میں، یعنی کہ جس کے تصرف میں جس جن کے جننیاں دے دی گئی ہے، یا جس انسان کے تصرف میں حور دے دی گئی ہے، توبہ نعوذ باللہ، وہ حور کسی اور کے لیے نہیں ہوگی، اسی کے لیے ہوگی۔ یعنی کہ توبہ نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ بھی اور بھی اس کو معاملات کو کرنا، یہ تو بے حیائی ہے۔ تو ادھر بھی اتنے قوانین ہیں، ہاں جی۔ اب لو جی، یہاں سے نا جب اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، تو اب اگلی بات یہ ہے،
آپ حیران ہوں گے بس کیا کریں، اب مسئلہ ہی ایسا ہے کہ نا یاد رکھیے یہ نا آدم، یہ دو باتیں یعنی کہ اہم ہم کرتے ہیں کہ ادھر نا جماع کی قوت دی جائے گی جن سے، لیکن اولاد نہیں ہوگی. یہ نہیں ہے وہ تو پھر اولاد ہو کے ڈھیر لگ جائے ادھر جتنی طاقت و پاور ہو. سمجھ آ گئی؟ یعنی کہ صرف یہ معاملہ ہوگا، اولاد والا معاملہ نہیں ہوگا ادھر. ورنہ وہ حدیث میں آ رہا ہے اللہ اور مخلوق پیدا کرے گا انسانوں کے علاوہ. تو اگر ادھر ہی اولاد ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کو الگ سے مخلوق پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، جو بخاری شریف میں حدیث آ رہی ہے. اب بھائیو زمرہ بن خبیب سے پوچھا گیا کیا جنات بھی جنت میں جائیں گے؟ فرمایا ہاں، جن کا جننیوں سے، حوروں سے اور انسانوں کا عورتوں سے نکاح ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات نہیں کہی تھی کہ جنات جنت میں نہیں جائیں گے، یہ نہیں بات تھی. اور ائمہ ثلاثہ یہ نا تبیان القرآن میں نا غلام رسول سیدی صاحب کی ہے، علماء بریل میں فوت ہو گئے ہیں پیچھے کراچی میں، تو انہوں نے بھی اس مقام پر اس کا ذکر کیا. انہوں کے ائمہ ثلاثہ یعنی کہ تین امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک جنات کے جنت میں جانے کے قائل ہیں. اور بات بھی ایسے ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس سے نا بڑی صراحت سے سری آیات کی مخالفت لازم آتی ہے. اللہ فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور بندہ کہے جی جنوں نے جنت میں نہیں جانا، اور بندہ حیران ہوتا ہے کہ اللہ اور مخلوق پیدا کر رہا ہے جنت کو بڑھنے کے لیے، تو یہ بیچارے جو جنات جو کہ نیک عمل کر کے جا رہے ہیں، دنیا کی آزمائشیں ان کے ساتھ بھی ہیں، تو ان کو جنت نہ ملے، یہ عجیب بات نہیں ہے؟ یعنی کہ غور کریں آپ تھوڑا سا کہ اور مخلوق اللہ پیدا کر رہے ہیں جنت کو بڑھنے کے لیے. تو بڑے ادب کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اور غلام رسول سیدی صاحب نے بھی اس کا انکار کر دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ وہ مقلد ہے. لیکن میں نے کہا محقق ہوتا ہے نا، استدلال کرتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ان کی بات نہیں ٹھیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. وہ عبداللہ بھائی کہہ رہے تھے اور حنفی بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، ثابت ہوا کہ کچھ حنفی نہیں مانتے، اور نہیں اس بات کو نہیں ماننا چاہیے. بھائیو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کے لیے تو وہ بیچارے ہوں اور جنت کے لیے نہ ہوں. امتحان تو دیں، انعام نہ وہ پائیں، رزلٹ نہ وہ نکلے. یہ کیسی عجیب بات نہیں ہے؟ اور پھر امتحان میں کہا جائے امتحان دے دو، فیل ہوئے تو وہ تو اعلان ہوگا، پاس ہوئے تو کوئی اعلان نہیں ہوگا. ظلم نہیں؟ یہ کون سا ایسا ادارہ ہے جو کہے کہ جی فیل ہونے کا تمہارا ٹھیک ہے جہنم میں جاؤ، اور پاس ہوئے تو جنت میں نہیں جاؤ؟ یہ کوئی بات ہے؟ انصاف ہی نہیں ہے یہ. اور ویسے مجھے حیرت ہے کہ اگر یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تو بڑی عجیب بات کی ہے، یعنی کہ ہمیں ان سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ ایسی بات کرتے اگر انہوں نے کی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا انہوں نے اپنی بنیاد قرآن پر رکھی ہے، قرآن تو یہ کہہ رہے ہیں. اور جو ہے نا آخری بات اسی حوالے سے کہ جنات نا جنت میں نظر آئیں گے میدان محشر میں بھی، تبھی تو وہ انعامات ہوں گے نا. جن نہیں نظر آئیں گے، وہ پردے میں ہی ہوں گی. یعنی کہ عورتیں مجھ سے ملاقات کریں گی ادھر. میں نے کہا نا جنت میں پردہ ہوگا، عورتوں سے ملاقات کرے گی. یہاں ایک مقدس رشتہ ہے ماں بیٹے کا، جیسے ہم اب چلے جائیں گے اپنی ماؤں کے پاس، نبی علیہ السلام کی بیویوں کے پاس، ہماری تو مائیں ہیں، شاید وہ اور معاملہ ہو تو، لیکن جو ہوتا نا ہم جوڑ وہ نہیں، وہ عورتیں الگ پردوں میں ہوں گی، مرد الگ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.